میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا وقوعہ رکھتا ہوں اور آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ ہم کہاں کی بات کرنے لگے ہیں اور کہاں جانا چاہتے ہیں۔ ابو جہل کے بیٹے نے اسلام قبول کر لیا، ابو جہل کی بیٹی نے اسلام قبول کر لیا، ابو جہل کے بھائیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ فتح مکہ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب خود ابو جہل ساری زندگی رسول خدا کی دشمنی میں رہا، اسی دشمنی میں مرا۔ جتنے لوگ مکہ کے رہنے والے تھے ان کو اکسانے میں سب سے پہلے نمبر پر ابو جہل تھا۔ ان کو اٹھاتا ابھارتا، حضور سید عالم کی اذیتوں کا سامان کرتا، سارے لوگوں کو یہ سکھاتا تھا یوں تنگ کرو، یوں تنگ کرو، جاؤ عقبہ جا کے اونٹ کی اوجڑی لا اور لا محمد کی پشت پہ رکھ دے۔ یہ کون سکھاتا تھا؟ ابو جہل، سب سے بڑا فتنہ پرور، سب سے زیادہ اذیت دینے والا۔ اب اس کے گھر والوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب اسلام قبول کر لیا تو اگلی بات دیکھیں کیا ہوئی۔ اس کے خاندان والے آئے سرکار دو عالم کے پاس۔ یہ میں بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو۔ خاندان والے آئے سرکار دو عالم کے پاس اور انہوں نے آ کے کہا کہ جناب ابو جہل کی جو بیٹی ہے، بیٹی، ہم اس بیٹی کے لیے جو ان کی بتیجی تھی، یہ ابو جہل کے بھائی آئے ہیں حضور سے بات کرنے، ہم اپنی بتیجی کے لیے آپ سے علی کا رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ کس کا رشتہ مانگنے آئے ہیں؟ علی کا۔ اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں، بخاری شریف ہی کی دوسری روایت میں یہ لفظ ہیں کہ علی نے ان سے رشتہ مانگا تھا، ابو جہل کے گھر والوں سے، اور یہ حضرت علی کی توہین ہے۔ اب یہ بات ایسی ہے کہ جو جائے گی یہاں سے نکلے گی تو جاتی تو دور تک ہے۔ یہ بات ہضم نہیں سب کو ہوتی کہ بخاری شریف میں اس طرح کی توہین والی باتیں بھی ہیں، مگر کیا کریں، دل جلتا۔ یہ غلطی ہے راویوں کی جنہوں نے یہ لکھ دیا ہے کہ مولا علی نے ان سے رشتہ مانگا تھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی موجودگی میں حضرت علی کسی اور کا رشتہ مانگے، اور رشتہ مانگنا بھی تھا تو ابو جہل کی بیٹی کا، وہاں جا کے یہ ممکن نہ تھا۔ غلطی ہے لکھنے والوں کی، مگر لکھ دیا۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے، اصل بات جو اس روایت میں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ شروع یہیں سے ہوئی ہے۔ کیا کہ انہوں نے آ کے رشتہ مانگا حضرت علی کا حضور سید عالم سے۔ انہوں نے کہا ہمیں علی کا رشتہ دیں۔ انہوں نے رشتہ مانگا، سرکار دو عالم کو جلا لایا۔ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ کے شوہر ہیں حضرت علی۔ سرکار دو عالم نے اصحاب کو اکٹھا کیا، ممبر پہ جلوہ فرما ہوئے، اور آپ نے ممبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا اِنَّ بنی ہشام بن المغیرہ استأذنوا، یہ جو ابو جہل کے خاندان والے ہیں انہوں نے مجھ سے اجازت مانگی ہے، مجھ سے رشتہ مانگا ہے کہ یہ اپنی بیٹی کی شادی علی سے کرنا چاہتے ہیں، مجھ سے رشتہ مانگا ہے۔ فلا آذنوا ثم لا آذنوا ثم لا آذنوا، میں تمہارے مجمع میں اعلان کرتا ہوں میں ہرگز 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 اس کی اجازت نہیں دے سکتا، علی کا رشتہ ان کو میں نہیں دے سکتا۔ نہیں دیا۔ مگر معاملہ یہ تھا کہ ایسا کیوں؟ سرکار نے اپنی بات کو ختم نہیں فرمایا، فرمایا میں علی کا رشتہ ان کو نہیں دے سکتا، میں علی کی شادی ان کی بیٹی کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ فَإِنَّمَا هِيَ، یہ جو میری بیٹی فاطمہ علی کے گھر میں ہے، هِيَ بَضْعَةٌ مِّنِّي، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا، جو میری بیٹی کو برا لگے گا مجھ محمد کو برا لگے گا، يُؤْذِينِي مَا أَذَاهَا، جو میری بیٹی کو اذیت ہوگی جس بات سے اسے محمد کو اذیت پہنچے گی۔ مگر بات بڑی عجیب ہے، بیٹی کو اذیت ہو اس بات سے کہ علی دوسری شادی کر رہا ہے، اگر اس بات سے اذیت ہو تو یہ تو سارے مسلمانوں کی بیٹیوں کو اذیت ہوگی۔ ہر مسلمان کی بیٹی اس بات سے اذیت محسوس کرے گی کہ میرا خامد دوسری شادی کر لے، تو پھر تو ہر باپ نہیں چاہے گا کہ اس کا داماد کوئی دوسری شادی کر لے۔ اور اگر یہ ایسا ہے تو اللہ نے تو قانون دیا، اجازت دی شادیاں کرنے کی۔ معاملہ کیا ہے؟ کیا سیدہ فاطمہ حضرت علی کی دوسری شادی سے اگر اذیت محسوس کریں اور اس لیے علی پر بین لگ جائے کہ علی سیدہ فاطمہ کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کر سکتے، یہ کس طرح پابندی لگے گی علی پر؟ معاملہ کیا تھا؟
بخاری شریف کی جو روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کے بعد دوسری روایت 3730 نمبر روایت میں دوسرے الفاظ، اس میں الفاظ یہ ہے، سرکار نے فرمایا معاملہ سن لو کیا ہے، لا تجتمعوا بنت رسول اللہ و عدو بنت اللہ، ایک ہی مرد کے گھر میں اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ میں اگر علی کو اجازت نہیں دے رہا تو وجہ یہ ہے، ابو جہل کی بیٹی مجھ محمد کے اللہ کی بھی بیٹی دشمن کی بیٹی ہے اور محمد کے بھی دشمن کی بیٹی ہے۔ محمد کی بیٹی جس علی کے گھر میں ہو وہیں پر دشمن کی بیٹی آئے، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پر، دشمن کی بیٹی تو مسلمان ہے، دشمن ابو جہل کا بیٹا اکرمہ مسلمان ہوا، کسی نے گزرتے ہوئے اسے کہا ہو ابو جہل کے بیٹے، اکرمہ نے آ کے حضور سے شکایت کی، کہا یا رسول اللہ میرا باپ کافر تھا تو مر گیا ہے، اب لوگ مجھے میرے باپ کا نام لے لے کر تانے دیتے ہیں کہ میں اس کافر کا بیٹا ہوں، حضور یہ تو میرے لیے اذیت کا سامان ہے۔ سرکار نے مجمع میں اعلان فرمایا کوئی اکرمہ کو ابو جہل کا بیٹا کہہ کر نہ پکارے، اس کے باپ کی وجہ سے اب اکرمہ کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اب سوال یہ ہے کہ باپ کافر تھا اکرمہ کا ابو جہل، اس کا نام لے کر بیٹے کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، اسی ابو جہل کی بیٹی کا رشتہ آ رہا ہے علی کے لیے، اور سرکار کیا فرما رہے ہیں، جس گھر میں محمد کی بیٹی ہوگی اس گھر میں اللہ کے دشمن کی بیٹی نہیں آ سکتی۔ سوال یہ ہے کہ بیٹی تو مسلمان ہے، کیا اس بیٹی کو تکلیف نہیں ہوگی اس بات سے کہ مجھے اللہ کے دشمن کی بیٹی کہا گیا ہے؟ جو زبان دوسروں کو منع کرتی تھی کہ کوئی اکرمہ کو ابو جہل کا بیٹا کہہ کر نہ بلائے، اسے تکلیف ہوتی ہے، خود سرکار کیا فرماتے ہیں، یہ اللہ کے دشمن کی بیٹی ہے، علی کے گھر میں نہیں آ سکتی۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ میری ذرا رفتار تیز ہے، وجہ کیا ہے اس کی؟ سفر میرا لمبا ہے، باتیں زیادہ ہیں، وقت تھوڑا ہے، میں تاخیر سے بھی آیا ہوں، اور اب بات کا مزہ ہو یا نہ ہو آپ سمجھنا، آپ کو تھوڑا سا ہوگا بات کو ساتھ ساتھ۔ اللہ کے دشمن کی بیٹی اگر آ جاتی ہے علی کے گھر میں تو کیا ہوتا ہے؟ سیدہ فاطمہ کو اذیت کیوں ہے؟ سیدہ فاطمہ کو اذیت اس لیے ہے، آپ کو یاد ہوگا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا وحشی نے، وحشی بعد میں مسلمان ہو گیا تھا اور سرکار دو عالم کے سامنے آیا تھا مسلمان ہونے کے لیے، حضور نے مسلمان تو کر لیا، فرمایا میرے سامنے نہ آیا کر، تجھے دیکھ کر مجھے چاچے کی یاد آتی ہے، تکلیف ہوتی ہے میرے دل کو، جس طرح تو نے میرے چاچے امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، مسلمان تو ہو گیا ہے مگر میرے سامنے نہ آیا کر، میں تجھے دیکھتا ہوں مجھے امیر حمزہ چاچا میرا یاد آتا ہے، میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے تیرے سامنے آنے سے۔ مسلمان تو تھا مگر اسے دیکھ کر حضور کو یاد آتا تھا کچھ۔ اب ابو جہل کی بیٹی آئے علی کے گھر میں، سیدہ فاطمہ کی نظر جب اس بیٹی پر پڑے گی، سیدہ فاطمہ کو یاد آئے گا یہ اس شخص کی بیٹی ہے جس نے میرے باپ کو ہمیشہ اذیتیں پہنچائی، یہ اس شخص کی بیٹی ہے جس نے میرے باپ کی تکلیفوں کا یہ سامان کیا تھا۔ سیدہ فاطمہ ہی تو تھی جو کعبے میں دوڑ کر گئی تھی جب حضور سجدے میں تھے اور آپ کی پشت انور پر اونٹ کی اوجڑی رکھ دی گئی تھی۔ کون تھا وہ اونٹ کی اوجڑی؟ کس نے رکھوائی تھی؟ اسی ابو جہل نے، اور سیدہ فاطمہ گئی تھی وہاں وہ اوجڑی ہٹا کر حضور سید عالم کو لینے کے لیے۔ سیدہ کو ایک ایک تکلیف یاد تھی، انہیں تکلیف ہوگی اگر ابو جہل کی بیٹی اب آتی ہے نظروں کے سامنے، اگرچہ مسلمان ہے مگر سیدہ فاطمہ کو وہ باتیں یاد آئیں گی، تکلیف ہوگی۔ اگر سیدہ فاطمہ کے دل کو تکلیف ہوگی، سرکار دو عالم نے فرمایا میری یہ بیٹی فاطمہ جس بات سے اس کے دل کو تکلیف ہوگی اس بات سے مجھ محمد کے دل کو تکلیف پہنچے گی۔ آپ کو اندازہ ہوا بات کتنی سی ہے اور جس پر سرکار دو عالم نے کتنے جلال کا مظاہرہ کیا؟ اتنی سی اذیت بھی جس فاطمہ کے لیے گوارا نہیں ہے، وہ محمد کیسے گوارا کریں کہ فاطمہ تو زہرا کے بیٹوں کو شہید کر دیا جائے؟ فاطمہ تو زہرا کے لیے اس سے بڑی تکلیف کیا ہے کہ کل خاندان سیدہ فاطمہ کا ذبح کر دیا جا رہا ہے؟ سیدہ فاطمہ کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں اتاری جائیں، دکھ نہیں ہوگا سیدہ فاطمہ کو؟ وہ اور لوگ ہیں جنہیں یہ سمجھ ہے کہ فاطمہ کو پتہ نہیں چلا، اور فاطمہ تو کربلا سے ایک رات پہلے بابا فرید گنج شکر کہتے ہیں بزرگوں نے دیکھا، ایک رات پہلے سیدہ فاطمہ خواب میں دیکھا کہ سیدہ فاطمہ کربلا کی سرزمین پر اپنے اس بازو کے کپڑے سے جھاڑو دے رہی تھی،
پوچھنے والے نے پوچھا ایچے مقام است کہ باستین مبارک پاک تو می کنی، اے خاتون جنت یہ کون سی جگہ ہے جس کو آپ اپنی مبارک آستین سے صاف کر رہی ہیں؟ سیدہ فاطمہ نے فرمایا ای مقام است کہ حسین غریب ماں ای جا سرداد، یہ وہ جگہ ہے جہاں کل میرے حسین مسافر نے شہید ہونا۔ سیدہ فاطمہ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہائے ہائے، وہ شعر لکھا تو کربلاؤں پر ہے، امام بارگاہوں پر ہے، شیعوں نے لکھا ہے، کالے کپڑے والے اور کالے دل والوں نے لکھا ہے، مگر شعر سچا ہے۔ کیا شعر لکھا ہے؟ دروازہ جنت پہ کھڑی ہو کر دیکھ رہی ہوگی زہرا، دروازہ جنت پہ کھڑی دیکھ رہی ہوگی زہرا، کون آتا ہے میرے حسین کا پرسہ دینے؟ کون آتا ہے جو آ کے مجھے کہے سیدہ ہمیں بڑا دکھ پہنچا ہے کہ آپ کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا؟ کون آتا ہے میرے حسین کا پرسہ دینے؟ دروازہ جنت پہ کھڑی دیکھ رہی ہوگی زہرا۔ سیدہ فاطمہ کے لیے اس سے بڑھ کر تکلیف کیا ہے؟ اور محمد عربی جو ذرا سی تکلیف سیدہ فاطمہ کی گوارا نہیں کرتے، وہ اتنی بڑی تکلیف کیسے گوارا کرے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن، اب یہ بات دیکھیں، سیدہ فاطمہ کو اگر اس سے تکلیف ہوگی اور یقیناً ہوئی تو سیدہ فاطمہ کی تکلیف کس کی تکلیف ہے؟ محمد عربی کی۔ محمد عربی کی تکلیف کس کی تکلیف ہے؟ اللہ کہہ چکا یہ خود اللہ کو اذیت پہنچائی ہے، اور جس نے اللہ کو اذیت پہنچائی ہے قرآن کہتا ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اس پر لعنت پڑے گی، آخرت میں بھی اس پر لعنت پڑے گی۔ تو مجھے بتاؤ جب یہ معاملہ ہے تو اذیت دینے والا یزید دنیا میں بھی لعنتی ہے، آخرت میں بھی لعنتی ہے، اسے لعنت دینے سے اب کون روک رہا ہے؟